السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان من، اللہ جل شانہ سورۃ النساء میں ارشاد فرماتے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارے رب کی قسم یہ کبھی مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے باہمی اختلافات میں یہ تم کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں۔ پھر جو کچھ آپ فیصلہ کرو اس پر اپنے دلوں میں بھی کوئی تنگی محسوس نہ کریں، بلکہ سر تسلیم خم کر لیں۔ اس آیت مبارکہ کو پڑھ کے دل کے دریچے کھل جاتے ہیں۔ عزیزو، صحیح عقیدہ اور صحیح نظریہ رکھنے والے اہل ایمان جانتے ہیں کہ جو کچھ اللہ کا رسول ارشاد فرماتا ہے ان کے لیے بہتر وہی ہے، خواہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ان کے ذاتی مفاد کے منافی ہوں، تب بھی وہ انہیں بڑے اشتیاق اور بڑی عقیدت کے ساتھ قبول کرتے ہیں۔ یہی کردار سچے ایمان کی نشانی ہے۔ جب اہل ایمان اس جذبہ، عقیدت و احترام کے ساتھ رسول خدا کی اطاعت کرتے ہیں تو انہیں اللہ کی جانب سے نجات اخروی کی بشارت ملتی ہے۔ سورۃ نساء میں اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے، یعنی انبیاء علیہ السلام اور صدیقین اور شہداء اور صالحین۔ کیسے اچھے ہیں یہ رفیق جو کسی کو میسر آئے۔ سورۃ نور میں اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے، جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کریں اور اللہ سے ڈریں اور اس کی نافرمانی سے بچیں، کامیاب وہی ہیں۔ سورۃ نور میں ہی ایک اور جگہ پہ ارشاد ہے، اے نبی جی کہہ دیجئے اللہ کے مطیع بنو اور رسول کے تابع فرمان بن کر رہو، لیکن اگر تم منہ پھیرتے ہو تو خوب سمجھ لو کہ رسول پر جس فرض کا بار رکھا گیا ہے اس کا ذمہ دار وہ ہے، اور تم پر جس فرض کا بار رکھا گیا ہے اس کے ذمہ دار تم ہو۔ اس کی اطاعت کرو گے تو خود ہی ہدایت پاؤ گے، ورنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری سے زیادہ کچھ نہیں کہ صاف صاف حکم پہنچا دے۔ عزیزو، رائے ہدایت پر وہی ہوں گے جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دل و جان سے اطاعت کریں گے۔ تاریخ کے تمام ادوار میں لوگوں کی آزمائش انبیاء علیہ السلام کی اطاعت کے حوالے سے ہی کی جاتی رہی ہے۔ اللہ نے اپنے پیغمبروں کا انتخاب ہمیشہ انسانوں میں سے کیا ہے۔ ضمن بعض تنگ نظر اور غیر دانشمند افراد خود کو اس بات پر آمادہ نہ کر سکے کہ اپنے میں سے کسی آدمی کی یا کسی ایسے آدمی جو ان سے بڑھ کر دولت مند نہ ہو کی اطاعت کس طرح کی جائے۔ بہرحال اللہ نے اپنے رسولوں کا انتخاب کیا، انہیں قوت و نصرت عطا فرمائی اور علم و بصیرت کا خزانہ دیا۔ مختصر یہ کہ اعتراض کرنے والے جس چیز کو سمجھنے سے قاصر رہے وہ یہ تھی کہ اللہ جس کو بھی چاہتا ہے اسے منتخب کرتا ہے۔ ایک مخلص مومن خلوص دل کے ساتھ اللہ کے منتخب کردہ رسول کی اطاعت کرتا ہے اور اس کے ساتھ اپنی عقیدت کا اظہار کرتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ وہ جتنی بھی رسول کی اطاعت کرے گا یہ دراصل اللہ کی اطاعت اور بندگی ہوگی۔ جو لوگ اللہ کے سامنے اپنا سر جھکاتے اور دین کے احکامات کی پیروی کرتے ہیں وہ اس کے رسول کی بھی اطاعت کرتے ہیں۔ اللہ جل شانہ سورۃ بقرہ میں اپنے بندوں کی کیفیات بیان فرماتے ہیں۔ حق یہ ہے کہ جو بھی اپنی ہستی کو اللہ کی اطاعت میں سونپ دے اور عملاً نیک روش پر چلے
اس کے لیے اس کے رب کے پاس اس کا اجر ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے کوئی خوف یا رنج کا کوئی موقع نہیں۔ عزیزو، سورۃ حجرات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کے بارے میں اللہ جل شانہ مومنوں کو واضح طور پہ آگاہ کرتے ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنی آواز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کرو، اور نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اونچی آواز سے بات کرو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا کیا کرایا سب غارت ہو جائے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ جو لوگ رسول کریم کے حضور بات کرتے ہوئے اپنی آواز پست رکھتے ہیں، وہ در حقیقت وہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقویٰ کے لیے جانچ لیا ہے۔ ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم۔ عزیزو، اللہ کے پیغمبر اہل ایمان کو ہمیشہ صحیح اور خوبصورت ترین راستہ کی طرف بلاتے ہیں۔ اس میں ایسے اوقات بھی آتے ہیں جس میں پیغمبروں کی دعوت کرد و پیش کے لوگوں کے مفادات سے متصادم ہو جاتی ہے، تاہم پیغمبر پر ایمان لانے والے، ان کے اطاعت کا دم بھرنے والے افراد اپنی منمانی کرنے کی بجائے اللہ، اس کے رسول اور قرآن کے احکامات کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتے ہیں۔ دوسری جانب کمزور ایمان والے لوگ یا وہ لوگ جو اپنی خواہشات نفس کو قابو میں نہیں رکھ سکتے، نافرمانی کی راہ اختیار کر لیتے ہیں، یا بوجہ کمزوری ایمان پیغمبر کی دعوت پر لبیک کہنے سے قاصر رہتے ہیں۔ ان کی آوازیں، تقریریں، ان کے الفاظ ان کے دلوں میں چھپی ہوئی بیماری اور ان کی کمزوری ایمان کا اظہار کر دیتے ہیں۔ اس امر کا بھی امکان ہوتا ہے کہ وہ اپنی حماقت کی وجہ سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی مخالفت پر کمر بستہ ہو جائیں اور اونچی آواز میں بولنے لگیں۔ اللہ انہیں خبردار کرتا ہے کہ ایسا کرنے والوں کے اعمال اکارت ہو جائیں گے۔ ایسے لوگوں کی تمام مساعی جو وہ تبلیغ دین کے لیے صبح و شام بروئے کار لاتے رہتے ہیں، اس نافرمانی پیغمبر کی بنا پر ضائع ہو جائے گی۔ اللہ جل شانہ نے مسلمانوں کو نیک اعمال کرنے، اسلام کے اجتماعی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے، قرآن میں بتائے ہوئے اخلاقی ضابطوں کی سختی سے پیروی کرنے، فیاضی کرنے، استقامت کا مظاہرہ کرنے، رواداری اور صبر و برداشت کا رویہ اختیار کرنے، حق و صداقت کا علم بلند رکھنے اور مذہب کے وفادار رہنے کی تلقین کی ہے۔ بلا شبہ یہ سب اعمال عبادت ہی کی مختلف اشکال ہیں جو اگلے جہان میں بہت کام آئیں گی۔ عزیزو، اس سب کے باوجود پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ذرا سا بھی منافی ادب رویہ کسی بھی شخص کے تمام اعمال صالحہ کے ضائع ہونے کا سبب بن سکتا ہے۔ عزیزو، اس بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ میر تقی میر نے کیا خوب شعر فرمایا کہ کیا لے سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام، آفاق کی اس کارگاہ شیشہ گری کا۔ عزیزو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ایک ادا کے بارے میں ہوش میں رہنا چاہیے، کہیں یہ نہ ہو کہ سب کچھ اکارت چلا جائے۔ بے شک ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔